لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمان مصطفیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تن قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ 1 دنیا سے محبت رکھیں گے اور اخرت کو بھول جائیں گے۔ 2 ترجمہ مال سے محبت رکھیں گے اور حساب آخرت کو بھول جائیں گے۔ 3 ترجمہ مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ 4 ترجمہ گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ 5 ترجمہ محل سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ فہرست کا خانہ، دور حاضر اور فتنے، گھر والوں کے ہاتھوں ہلاکت، حدیث پاک سے حاصل ہونے والا سبق، حلال و حرام کے معاملے میں بے پرواہی، مال حرام کا وبال، بارگان الہی میں دعویٰ، بد نصیبی، سنتیں اپنانا انگارہ تھامنے کی طرح ہوگا۔ دور حاضر اور فتنے، پیارے بھائیوں، دون حاضر قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے رونما ہونے والے بے شمار فتنوں سے لبریز ہے۔ ہر نیا دن نئی علامت قیامت اور نت نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس امت کے حقیقی خیر خواہ حضور نب کریم اپنی حیات ظاہری میں دون فتن کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں، پریشانیوں اور فتنوں کے اس ہولناک زمانہ میں میری امت کہیں ران حق سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ آج اسی امت کے افراد ان فتنوں میں پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و دیانت، حق و امانت اور باہمی محبت و شرافت کا بے دریغ قلم عام کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں تک رحمت عالم کے وہ ارشادات پہنچائے جائیں جن میں پیارے آقا نے ایک زمانہ ایسا آئے گا قرن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی ایس جیسے دیگر الفاظ ارشاد فرما کر اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ اپنے علم کے ذریعے 100 سال پہلے ہی اس موجودہ اور آئندہ دور کے فتنوں کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے ہمیں ان کی بھڑکتی آگ سے الفاٹنی والے شراروں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی۔ آئیے برکت و عبرت حاصل کرنے کے لیے چند احادیث مبارکہ اور ان کی شرح و وضاحت میں علماء کرام رحمۃ اللہ مہم علیہ السلام کے ارشادات ملاحظہ فرمائی۔ گھر والوں کے ہاتھوں ہلاکت، سعود المرسلین نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ پاک کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علانم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ اپنے ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگا معیشت پر آر دلائیں گے، الف سین وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ حدیث پاک سے حاصل ہونے والا سبق، اس حدیث پاک پر خصوصاً وہ بہنیں غور کریں جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے تانے دیتے ہوئے اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی ہیں، فلاح نے اتنا بڑا مکان بنا لیا، فلاح کتنا خوشحال ہو گیا ہے، تم بھی تو کچھ کرو، تمہاری تنخواہ تو انتہائی نامقول ہے، اس میں تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ نیز شوہر ملازمت و کاروبار سے جیسے ہی تھکا ہارا گھر آتا ہے اپنی فرمائشوں اور بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا کر اس کو مالی حالات سے بیزار اور ذہنی اذیت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ نجا بیچارہ شوہر ان کے تانوں سے بچنے اور ان کی بیجا فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر حاصل مال کے وبال میں پھنس کر بادل نخواستہ ناجائز ذرائع اختیار کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ اندے زمانے میں سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ایک حدیث شریف یہ بھی ہے، حلال و حرام کے معاملے میں بے پرواہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سینود عالم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ حکیم علمت مفتی احمد یار خان اویلی رحمت الحنان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام ولال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے مال حرام کا وبال۔ پیارے بھائیوں، زرقن حلال کھانے اور لام قاف میم حرام سے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا اور حلال و حرام کا فرق جاننا نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھے، اگر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں قرابت داروں کی بیجا خواہشات پوری کرنے اور ان کے تانوں سے بچنے کے لیے حرام ولال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین سیکھ کر سنتوں کے مطابق
ان کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروزن قیامت یہی بیوی بچے اب کے خلاف بارگان الہی میں مقدمہ کر دیں، جیسا کہ بارگان الہی میں دعویٰ حضرت فقی ابو للوس سیمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، یہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمارے رب و پاک، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق ملا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قیدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جڑ جائے گا، پھر اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے تو اس کے اہل و عیال میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر دوسرا آ کر کہے گا تاؤ نے مجھے ساعد کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل وال کی طرف حسرت سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، بد نصیبی۔ غور کیجیے اس شخص کی بد نصیبی کا کیا عالم ہوگا جس کی تمام نیکیاں اس کے اہل خانہ حاصل کر کے نجات پا جائیں اور وہ خود کلوش رہ جائے۔ لہذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خام غفلت سے بیدار ہو جائیے اور اللہ پاک اوراس کے پیارے حبیب کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے دشوار سے دشوار ہوتا جائے، کیونکہ اللہ پاک کے محبوب نے ایک ایسے وقت کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جس میں سنت پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ اس ضمن میں فرامین مصطفیٰ سے آنے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنانے کی کوشش کیجیے۔ 3 سنتیں اپنانا انگارہ تھامنے کی طرح ہوگا۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، 1 ترجمہ یعنی فسان امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والے کی طرح ہوگا۔ اللہ پاک کے محبوب کا فرمان عالیشان ہے۔ 2 ترجمہ یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ حکیم علامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الہنون مذکورہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہ زمانہ قرن قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے۔ فی زمانہ دین دار بن کر رہنا مشکل ہے۔ آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا دوبھر ہو گیا ہے۔ سود سے بچنا تو قریباً ناممکن ہی ہے۔ مزید فرماتے ہیں جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جاوے گا۔